احباب گرامی، یہ جو فتنہ ہے منکرین حدیث کا، یہ کوئی زیادہ پرانا فتنہ نہیں. اس کی عمر اس فتنے کی ریئل لائف 100 سے 150 سال کے درمیان ہے. اور ہماری امت کے ہاتھوں سے جو دنیا کا اقتدار گیا ہے، ہمارے زوال کی جو عمر ہے وہ بھی تقریباً 200 سے 300 سال کے درمیان ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم باصیت امت ہمارے ہاتھوں سے اقتدار لے لیا گیا اور ہمیں صرف مدرسہ کے اندر، مسجد کے اندر اور عبادات کی چند عبادتیں کو بھی ان تک محدود کر دیا گیا اور ایک سرکل لگا دیا گیا کہ یہ مذہب اور یہ دین ہے، صرف اس سے باہر جتنے کوشش ہیں معاشرت کے، سیاست کے، اخلاقیات کے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے، گلوبیلٹی کے، ان سب سے دین اور مذہب کو کوئی سروکار جیسے ہے ہی نہیں. جب ہم نے بطور امت اس کو تسلیم کر لیا، کوئی خانقاہ میں بیٹھ کے ساری زندگی اپنے آستانے سے باہر نکل گیا، کوئی مدرسے میں بیٹھا تو ساری زندگی اس نے بس صرف یہی بچوں کو بتایا کہ رمضان ہے تو زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، قربانی ولید ہے تو کھالیں اکٹھی کرنی ہے، اور پھر آپس میں مکاتب فکر باہم گتھا ہو گئے. 7 سال تک مدرسوں میں جب مناظرے پڑھائے جاتے رہے. اور یہ اب جس موضوع کی آج ہے، میں آپ کو اتنا افسوسناک یہ جملہ ہے، میں جب یہ سوچتا ہوں تو میرا دل کرب سے کھول اٹھتا ہے. دین مدین کی اساس دیکھیں، ایک قرآن اور دوسری سنت ہے. دین مدین کی اساس کیا ہے؟ قرآن و سنت. کہ قرآن کی صحیح تشریح و تعبیر کر کے امت کے سامنے لائی جائے اور حدیث مبارکہ کو صحیح علمی فن کے ساتھ اور صحیح سند کے ساتھ اور صحیح تحقیق کے ساتھ اپنی نسلوں تک پہنچایا جائے. یہ اب بہت سارے ایسے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں جو مدارس چلا رہے ہیں، مدارس کے ساتھ متصل ہیں. آپ کسی مدارس دنیا کا اس سلیبس اٹھائیں، تنظیم المدارس ہو یا وفاق المدارس ہو، کئی سال تک ہم نے ان علوم پہ توجہ دی جو علوم بنیادی طور پر اتنے اہم نہیں تھے جتنی اہمیت طلب یہ جس کو دورہ حدیث یا اب دورہ تفسیر کہا جاتا ہے. میں تو اس دورہ کا لفظ کو بھی ایک اپنی تحقیق کے مناسب نہیں سمجھتا. یہ بھی ایک سرکل بن جاتا ہے. مدرسے میں بچہ 7-8 سال پڑھ لیتا ہے اور ابھی تک اس نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ پڑھی نہیں ہوتی. قرآن مجید کی کوئی تفسیر باقاعدہ نہیں پڑھائی گئی ہوتی. اور جو سارا سفر درس نظامی کا شہادت عالیہ عالمیہ تک طے کر کے اس کے بعد ہم نے ایک مخصوص لیبل لگایا، یہ دورہ حدیث ہے. دورہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے عام زبان میں، ہماری زبان میں آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، صبح سے شام تک اپنا کام کر رہے ہیں. سال میں کوئی ایک دن تبلیغ آیا، ہم نے بچوں کو لیا، یہ خود نہیں. آج ہم نے بڑی کا دورہ کیا ہے، ہمارے تو اسلام آباد میں کہتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے باہر کی ہوا ذرا لگوا لیں، اس کو کہتے ہیں دورہ. اور ہمارے یہاں بھی جب کوئی دورہ حدیث ہوتا ہے یا دورہ تفسیر ہوتا ہے تو وہ واقعی دورہ ہی ہوتا ہے. چند سلیکٹڈ متن بس، وہ بھی طلبہ کو پڑھنے کی اجازت کم ہی ہوتی ہے، استاد نے پڑھ کے سنا دینے. آپ دیکھیں جس سے نسلوں کا ایمان سنبھلنا تھا، بچنا تھا، میدان عمل میں جا کے جس محاذ پہ ساری زندگی لڑنا تھا اور کافروں کی ہر سازش، مشرکوں کی ہر سازش، مستشرقین کی ہر سازش، انہوں نے جس محاذ سے ہمارے سامنے آنا تھا اس محاذ کو صرف ہم نے دورہ کا نام دے کر کام پورا کر دیا. کبھی آپ نے دیکھا کسی مدرسے نے یہ کہا کہ ہم دورہ صرف کرا رہے ہیں، دورہ نحو کروا رہے ہیں، دورہ ترکیب کروا رہے ہیں، یہ دورہ منطق چل رہا ہے؟
آپ کو ان ناموں کے ساتھ دورہ کا لفظ نہیں نظر آئے گا، لیکن جب حدیث اور تفسیر کی بات آئے گی، قرآن و سنت کی، جس قرآن و سنت کی ہم ٹھیکیدار اور علم بردار بنے ہوئے تھے، تو بات صرف دورہ کروائی، اور دورہ کروا کے ہم نے بندے کو مسند پہ بٹھا دیا۔ اب فتنہ گروں کے سامنے جب وہ ہمارا شاگرد بیٹھتا ہے، ان کے سوالات سنتا ہے، تو میرے حیرت ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی میں ایک دم کروں گا تو پھر موضوع بھی اور چلا جائے گا اور آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ کو احساس دلانا مقصد ہے کہ یہ جو آج پچھلے 150 سال میں جو فتنے ختم نبوت کے حوالے سے سامنے آئے یا منکرین حدیث کے حوالے سے سامنے آئے، ان میں ہماری غفلت بھی اس کا ایک سبب ہے۔ اور ابھی تو آپ گنتی کرتے ہیں کہ اتنے بندے جی پرویزی فتنے کا شکار ہو گئے، جی 100 ہوں گے، بری میں جی 200 ہوں گے، اپنی گنتیاں بیٹھ کے کرتے ہوں گے۔ یہ آپ اس پہ ابھی شکر بجا رہے ہیں اللہ کا کہ ابھی ان کی ایکسیس ہی 150 تک ہوئی ہے۔ آپ کے بچوں تک، آپ کے محلے والے، آپ کے رشتے داروں تک ابھی ان کی ایکسیس نہیں، کیونکہ میں نے کہا وہ بہت تعداد میں تھوڑے لوگ ہیں، فکر مند ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ ہوا زیادہ پھیلے گی ہمارے گھروں تک، ہمارے عزیزوں تک، ہمارے دوستوں تک بھی آئیں گے، اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ پانی سر سے کتنا اونچا جا چکا ہے۔ یقین جانیے اس حجیت حدیث کے حوالے سے میں نے زندگی میں آج میں نے شروع سے کام کیا ہوا ہے، چند صفحات لے کر بھی آیا ہوں۔ میں نے زندگی میں ان مدرسین سے جن کو مدارس میں پڑھاتے ہوئے 10 سال، 15 سال یا 20 سال ہو گئے، ان سے بھی بیٹھ کے جب اس پہ بات کرنا چاہیے تو انہوں نے معذرت کر لی۔ ان کو ہمارا سبجیکٹ نہیں، یہ اب عالم دین ہیں، آپ تدریس کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ میرے مدرسے میں شیخ الحدیث کا ٹائٹل آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کیا آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی حضور کی حدیث و سنت کے حوالے سے؟ تو اس بنیاد کو صرف یہ چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھ کر اب دیکھیں یہ فتنہ اٹھا کیسے۔ کچھ میں آپ کو فنڈامنٹل روٹس بتانا چاہتا ہوں۔ جب ایک طرف ہم نے ٹوٹلی ان موضوعات سے الا ماشاء اللہ چشم پوشی کر دی، یہ میدان کھلا چھوڑ دیا، کوئی اس میں آئے جو مرضی کرتا ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ ہم تو مدرسے میں بیٹھے تھے، ہم تو مناظرہ کریں گے سنی ورسز بریلوی، نیٹ پہ آپ کو بے شمار سینکڑوں مناظرے میں دیکھیں، ہم مناظرے میں لگ گئے، ہمیں ادھر لگا دیا گیا، الجھا دیا گیا۔ وہ مدرسے میں 8-10 سال کتابیں کھول کے اس کے خلاف رائے لیتی، اس کے خلاف مسلمان کے خلاف رائے اکٹھے کرنے کا لگا، زندگیاں گزر گئی۔ باہر کی ہوا کا پتہ نہیں، بازار میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اقتدار انہوں نے چھوڑ دیا۔ امت کے ہاتھوں سے 1100 سال کے اقتدار جب چلا گیا تو دوبارہ ہمیں اس اقتدار کی طلب ہی نہیں رہی۔ ہم مدرسہ کے اندر آگے، ہم نے دین سارا مدرسے میں لے آئے، مسجد میں لے آئے، اور اس میں خوش رکھنے طلبا پائی تھی، دستہ بندی ہم نے کر دی۔ تو اس میں سامراجی طاقتوں نے یہ دیکھا، سامراجی طاقتوں نے ایک نظریہ سامنے لایا جس کو سیکولرزم کہتے ہیں۔ اب سیکولرزم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا دینیت۔ ان کا ایجنڈا تھا کہ معاشرے سے، دنیا سے یہ دین کو ختم کر دیا جائے، کہ دین نام کی کوئی چیز انسانیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیکولرزم کا ایجنڈا دیکھیں یا سوشلزم کا دیکھیں، ایک ہی ایجنڈا ہے۔ اب انہوں نے ایک تو ہمارے جو اسکول الگ کیے، مدرسے الگ کیے، اور مدرسوں نے اسکول پڑھانا چھوڑ دیا، اسکولوں نے مدرسہ پڑھانا چھوڑ دیا۔ اب مدارس کا سلیبس جو 300 سال پہلے بنا آج بھی وہی چل رہا ہے۔
اس میں کوئی تغیر و تبدل خاص نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو سلیبس بنے وہ کتنی تیزی سے آگے جا رہے ہیں. ہر سال ایک نیا قومی سلیبس سامنے آ رہا ہے. یہ علامہ اقبال صاحب بیٹھے پڑھاتے ہیں اور ہر سال اس میں کیا تغیر و تبدل لاتے. ابھی تو اس سال جو سلیبس ہمارا قوم میں آیا اس میں چھوٹے بچوں کی اسلامیات کی کتاب میں کلمہ شہادت ہی بدل دیا گیا ہے. آدھا کلمہ نکال دیا ابھی تو لادین بنانا آہستہ آہستہ کرے گا. میٹھا زہر دیا جا رہا ہے. پھر ہمارے یہاں بیکن ہاؤس کی تاریخ وقت نہیں بتاؤں. سر راجر فریڈرک بیکن جو تھا یہ فرانس میں اٹھا جس نے کس طرح پوری ٹیم بنائی. 50 سے زیادہ لوگ پورے مسلم ورلڈ میں آئے, علم حاصل کیا. ہماری ساری حدیث انہوں نے پڑھی, ہم سے تفسیر ہم سے پڑھی, سارے علوم دنیا سیکھی. واپس پھر یورپ میں گئے, فرانس میں بیٹھے, انہوں نے کتنی میٹنگز کی. پھر انہوں نے ہمارے اس اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے ورسز ایک اپنا بیکن ہاؤس سسٹم لایا. پھر انہوں نے اسلامی ممالک میں کیسے اس کو انکلکیٹ انڈلج کیا. اور آج ہمارے ملک میں بھی سب سے اعلیٰ پائے کا جو ایجوکیشن سسٹم سمجھا جاتا ہے, ہماری جو ایلیٹ کلاس, پیسے والی بڑی کلاس ہے, ان کے سارے بچے اسی سسٹم میں جا رہے ہیں. وہ سسٹم کس دین کو, کس مذہب کی تعلیم دے رہا ہے, صرف اس بھی بات کرو تو گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن تو سانے محترم, اب انہوں نے آہستہ سا 100-150 سال کی محنت سے ہمارے اندر میڈیا کے ذریعے بھی اور ہماری اسکولنگ اور ہماری کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے ذریعے بھی ہماری نسل کے ذہنوں میں اس دین کا تصور لا کھڑا کیا ہے جس میں بظاہر میں اور آپ مسلمان کہلائیں, ہمیں دنیا مسلمان کہے, لیکن عملاً دین کی عملی تنفیذی پہلو سے ہم بیزار رہیں. اس کی ضرورت نہیں. اور ان نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے قرآن و سنت کا سہارا انہوں نے لیا. وہی بیسک وہ بیکن ہاؤس سسٹم ہے جی, اسی کے آگے یہ شاخیں پرویزی کتنا ہو یا کوئی اور. انہوں نے اسی قرآن و سنت کو اسٹڈی کر کے اس کی خود ساختہ تعبیریں کر کے ہماری نسل کے ذہنوں تک مختلف انداز کے ذریعے, مختلف افکار کے ذریعے یہ بات ڈالی کہ جو طبیعتیں دین گریز طبیعتیں تھیں, یار بہت مشکل کام ہے. بندے کو تو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے جی. یہ تو زمانہ کہاں پہنچ گیا جی, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جی. اس طرح کے خیالات کی نسل جب ہماری تیار ہوئی, پروان چڑھ گئی, اور وہ نسل جب اس کو جب ایسے نظریات ملے منکرین حدیث والے کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے, اس پہ ابہامات ڈال دیے گئے. اس قرآن کافی ہے ہمارے لیے, کیونکہ قرآن تو نہ وضو کا طریقہ پوری سنتوں کے ساتھ سمجھاتا ہے. اس میں وہ بھی ترتیب جو قرآن نے بدلی, اس میں پاؤں کو پہلے دھونے کا ذکر ہے. وہ قرآن مجید تو کسی نماز کا ٹائمنگ کا نہیں بتاتا, اوقات کا بھی نہیں بتاتا, نمازوں کے پورے نام بھی قرآن نے نہیں بتائے, نہ اس کی رکعتیں بتائی کتنی بڑی ہے. روزے میں اس نے سحری اور افطاری کے ٹائم معین نہیں کیے. اس کے اندر شہوت آ جائے تو کیا معاملات ہیں, قرآن نے اس میں بھی کفارے بھی نہیں پورے طرح مکمل طور پہ, مختلف جو اقسام ہے اس میں نہیں بتایا. حج پہ چلے جائیں, بہت سی چیزیں ایسی جو قرآن مجید میں نہیں ہیں, ہمیں کرنی پڑتی ہیں. وہ جو آزاد دین طبیعتیں تھیں, انہوں نے جب یہ الفاظ سنے ان کو انہوں نے بڑا اٹریکٹ کیا. انہوں نے کہا نام بھی دین کا ہے, قرآن کا ہے, مسلمانی کا ہے, ایمان کا ہے, اور راستہ بھی بڑا آسان ہے. مولوی نے تو بڑی مشکل میں ڈالا ہوا تھا, 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی. انہوں نے کہا 2 وقت کی کافی ہے, قرآن سے تو 2 وقت ثابت ہوتے. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, بس اطراف نہار کے آگے پیچھے نماز پڑھ لیں. پہلے وہ زوال کے وقت پڑھ لیں, کیونکہ اطراف نہار میں زوال کا وقت بھی آتا ہے. اور ایک رات کو کسی وقت پڑھ لیں, سورج غروب ہونے سے چڑھنے تک. ایک دن کی نماز, ایک رات. قرآن نے تو یہ 2 انٹرپریٹ کی. اور آگے وہ پھر انہوں نے جب اس کا ترجمہ مزید آیت پڑھ کے بتائی, انہوں نے کہا جی آگے قرآن نے کتنی بڑی بات کی. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. بس یہ نیکی کماؤ, دن اور رات کی 2 نمازیں پڑھو, سارے گناہ کھا جائے گے, ایمان سلامت ہو جائے گا. اب وہ کالج یونیورسٹی جدید تعلیم
فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی، ٹوپولوجی، جیولوجی، ایسٹرولوجی، اللہ کیا کیا سبجیکٹ پڑھنے والے تھے بچے. ان کو جب یہ نظریات سامنے آئے، نظریات نام بھی دین کا تھا، اسلام کا تھا، ایمان کا تھا، قرآن کا تھا، وہ اٹریکٹ ہو گئے اس طرح. ہم کیوں اس نسل کو، ہم نے تو یہ موضوعات ڈسکس ہی نہیں کیے تھے. ہماری مجالس میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں. ہماری مجالس میں تو نفرتیں تھیں، وہ مشرک، وہ کافر، وہ گستاخ، وہ بدعتی. ہم نے تو یہ سارے ٹاپک لے کے چلے. پچھلے یہ بھی تاریخ 150 سال کی ہے ہماری، اس سے پرانی نہیں. آج اس غفلت کے نتیجے میں، اور وہی نسل جس میں سرمایہ ہمارا ہی لگا، ہم جدید تعلیم دے رہے ہیں، وہ جدید تعلیم پڑھتے پڑھتے ان کو اساتذہ پر پہنچ سے گئے. وہاں پر آپ نے کبھی کسی ادارے میں جا کر آپ کا بچہ پڑھتا ہے، استاد کا دین چیک کیا؟ پرائیویٹ کیونکہ اسکولنگ بہت زیادہ کی. گورنمنٹ ہے، ہمارے پنڈی میں گرجا روڈ پہ گورنمنٹ کا اسکول ہے، ہائی اسکول. اس میں ایک ٹیچر تھی، لمبی ان کی داڑھی تھی، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اور ٹوپی بھی پہنتے تھے. اور وہاں اس علاقے کی مسجد میں امامت بھی بندہ کرتا تھا، اور پڑھاتا بھی اسلامیات تھا. ابھی ہماری ایجنسیوں نے 1 مہینہ پہلے پکڑا ہے، وہ بھی محلے والوں نے پکڑ کے حوالے کیا، ان کو شک پڑا تو پتہ تھا انہوں نے اس کے کپڑے اتار کے نہ وہ ختنہ ہوا تھا نہ کچھ نہ کر. جب اس کی مار اٹھائی، اس نے کہا میں تو ہندوستان سے ہوں جی، ایک جاسوس ہوں جی، سکھ میرا مذہب ہے جی. اسلامیت پڑھاتا تھا. اب جس کا اپنا ختنہ نہیں ہوا، وہ ختنے والوں کو کیا تعلیم دے. آپ کے پنڈورا میں چند سال پہلے، 20-25 سال پہلے، ایک مرکزی مسجد میں 32 سال امامت خطابت کرنے والا بندہ، جب ایجنسیوں نے ہماری ISI نے پکڑا، ہزاروں نکاح اس نے پڑھائے تھے، ہزاروں نکاح ہمارے لوگوں کے، مسلمانوں کے، ہزاروں جنازے پڑھائے تھے. پتہ چلا وہ مذہب کا ہندو تھا اور انڈیا کی آرمی کا افسر تھا. یہاں پہ آیا، ہماری بولی سیکھی، پگڑی شکڑی باندھی، داڑھی شاڑی، کیونکہ ہم نے تو دین بنائی تھا، داڑھی پگڑی لباس اور ہولی کے کو ہے. تو جس کا حلیہ یہ ہے وہ ہمارے لیے تو قابل احترام ہے. ہاتھ بھی چھوٹتے ہیں، نذرانے بھی لیتے ہیں. اور اس وقت بھی میرے ملک میں کئی خانقاہیں چلانے والے ایسے ہیں، ہزاروں لوگ روزانہ سے دم درود کروانے جاتے ہیں. یہ وہ پہلو ہے جو ہم کہتے ہیں جی اس پہ بولنا ہی مشکل ہے جی، پتہ اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے. ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ آئے روز دیکھیں، ابھی جو ہماری جماعتیں ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جماعتوں پہ غور کرے. آئے روز سوشل میڈیا پہ نیا فتنہ جو کبھی امت نے نہیں سنا وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب تو لوگ کارڈ تقسیم کرنا شروع ہو گئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر روز جو ایک نیا چیز سامنے، ہر مہینے بعد ایک نئی چیز لے آتے ہیں، یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس کے پیچھے بھی جب ایجنسیاں جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جی فنڈنگ ہے، نہیں فلانی جگہ سے ہوئی، فلانی جگہ سے ہوئی. سب سے پہلی بات میں کہتا ہوں، فتنوں کا اگر سرکوبی کرنی ہے، علماء سے گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے آپس میں گفتم گفتہ ہونا چھوڑ دیں. آپس میں دوسری کی پگڑی اتارنا چھوڑ دیں. بہت شکریہ. ایک دوسری کی عزتوں کا جو جنازہ نکال کرنا اور پھر اپنے ممبر بیٹھ کے چوڑے ہو کے جو کہتے ہیں جناب جشن فتح مبین منا رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں. جشن فتح مبین تو اس دن ہوتا ہے جس دن آپ نے بھی مار کر بدر بربا کیا ہوتا، کسی ابو جہل کی گردن قلم کی ہوتی. اس دن یہ جشن آپ کی زبان پہ اچھا لگتا تھا. کلمہ پڑھنے والے کی پگڑی اچھال کے پھر ممبر کو اچھل کے کہنا جناب نعرے لگاؤ میں نے بڑا کمال کر. یہ کون سا کمال ہے؟ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ. تو اب ابھی گرامی گزارش ہی کر رہا ہوں، یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کا فتنہ 150 سال میں پروان چڑھنے کی ہماری یہ غفلتیں، یہ وجوہات بنی. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو تاثر دیا نا ہماری نسل کو، وہ یہ دیا کہ جی حدیث کو ہم مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے. جی جیسے قادیانیوں کے ساتھ بیٹھے نا تو وہ کہتے ہیں ہم نے کس نبی کا انکار کیا جی، کلمے کو بھی انکار نہیں، جو کلمہ پڑھا وہ پڑھنے کے لیے تیار ہے. وہ بھی یہی کہیں گے آپ کو کہ ہم نے حدیث کا انکار نہیں کیا. آپ کا نوجوان کہتا ہوں انکار کر دیں، مجھے کہتے ہیں مولویوں نے مسجد میں بلا کے خراب کر دیا تھا.
جو تھوڑا سا ان کے ساتھ چلے گا تو وہ کہیں گے کہ حدیث کو ہم مانتے ہیں، لیکن حدیث کی جو نارمس تھیں، جو ٹریڈیشنس تھیں، جو کسٹمس تھیں، جو حدیث کے ذریعے سکھائی گئی معاشرت، تہذیب، کلچر، تمدن، یہ اس وقت کی ضرورت تھی، عرب کی ضرورت تھی، ہماری نہیں تھی۔ اب دیکھیں وہ کس طرح ڈیل کریں گے، وہ کہیں گے کہ جناب ٹریڈیشنز نارمس کو کہتے ہیں جی، کلچر کو کہتے ہیں جی، ویلیوز کو کہتے ہیں جی، کیونکہ دین عرب میں آیا تھا اور حضور علیہ السلام عرب میں آئے تھے، تو عرب کی ثقافت میں جو کمزوریاں تھیں، جو کمیاں تھیں، جو ٹریڈیشن اور رسم و رواج کی غلطیاں تھیں، ان کی اصلاح کے لیے حضور نے جو حدیث بیان کی، وہ صحابہ جو ان کے سامنے تھے یا تابعین تک ان کی ضرورت تھی 30-40 سال 50 سال یا 1 صدی تک، وہ تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، وہ بالکل ضرورت تھی، بالکل صحیح ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسلام نکلا افریقہ میں آ گیا، ایشیا میں آ گیا، یورپ میں آ گیا، یورپ کی تہذیب اپنی، موسم اپنا، افریقہ کی تہذیب اپنی، موسم اپنا، پھل اپنے، ایشیا کی اپنی تہذیب، اپنی نارمز، اپنی ویلیوز۔ تو بھئی دین کو کیا لگے ویلیو سے کسی علاقے کے؟ دین کا کیا کام ہے کسی کی علاقائی طرز عمل، معاشرت، روایات اور ان کے کسٹم سے، کلچر سے؟ یہ تو دین نہیں ہے جی۔ دین تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے جی، اور اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے جی تسبیح پکڑو، ہم نے کب کہنا پکڑو جی، نماز پڑھو، ہم نے کب کہنا پڑھو جی، روزہ رکھو، ہم نے کب کہا جی نہ رکھو، حج کرو، ہر سال کرو، ہم نے کب کہا جی نہ کرو۔ اب دیکھیے جو جس شخص کو وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ذہن میں سوالات تو پیدا ہو گئے، یار نماز کی بھی منکر نہیں ہے، روزے کی بھی منکر نہیں ہے، حج کی بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کی بھی نہیں ہے، کلمے کی بھی نہیں ہے، پھر مولوی ہماروں کو مسئلہ کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں یہ بیکورڈ مائنڈ لوگ، دنیا آگے بڑھ رہی ہے یہ پیچھے جا رہی ہے۔ یہ وہ 1400 سال پرانی تہذیب کو اٹھا کر پتھر کے دور کو لا کر اس نسل کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس دور میں فزکس تھی جی، کیمسٹری تھی جی، بایولوجی تھی جی، اس وقت ہی آپ بھی جس ماں سے پیدا ہوئے اس کے لیے ہاسپٹل تھا، اس کے لیے گائنی تھی، تو ان کو آپ نے چھوڑ دیا اس دور کی دائی والا سسٹم۔ حضور علیہ السلام نے ماں کا دودھ کیوں نہیں پیا جی، دائی کا کیوں پیا جی؟ آپ کہتے ہیں جی حدیث کے ذریعے جی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو آپ کے نبی نے تو ماں کے قدموں کے جنت لینے کی دودھ تو پلایا نہیں ماں نے۔ آج اپنے بچوں کو آپ کیوں نہیں جاتے میں بکریوں کا دودھ پینے کے لیے بھیجتے دائیوں کے پاس؟ وہ کہتے ہیں دیکھا نا جی نارمز بدل گئی، اقدار بدل گئی، ویلیوز تبدیل ہو گئی۔ تو حدیث تو دیکھیں جی کیسے مان سکتے ہیں، وہ حدیث ویلڈ تھی، مگر وہ اس دور کے لیے ویلڈ تھی، اس عرب کی تہذیب میں تقاضے تھے، وہ دنیا باہر بچوں کو بھیجتی تھی، حضور کو بھی بھیج دیا گیا، مگر دیکھیں حضور نے پھر صحابہ کو کہا بس تم نہ بھیجا کرو یار، طریقہ میں گزارا کر لیا کرو۔ تو ایسی باتیں کر کے نا انسان پوری طور پہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، یار جنت اگر ماں کی قدموں تو نہیں تھی تو سب سے پہلے تو حضور کو اپنی ماں کا دودھ پینا چاہیے تھا۔ آپ کو سارے مطلب یہ پہلا وار میں بتا رہا ہوں، میٹھا وار، حدیث کا حوالہ دے کر ہم تو حدیث کو مانتے ہیں کہ ہم نے کب انکار کیا؟ اب آپ اس بچے کو سمجھانا چاہیے کہ وہ آپ کے سامنے یہ سوالات رکھ دے گا۔ ابھی میں نے جو سوالات اٹھائے ہیں یہ نئے سوالات ہیں، کئی ذہنوں میں ابھی سوالات پیدا ہو چکے، احامات بھی پیدا ہو چکے ہیں، تشکیک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم تو سو جاتے ہیں مگر تشکیک پیدا کرنے والا ہمارے ذہنوں میں شیطان، اس کو اللہ نے ساری سہولت دی، نیند والی سہولت دی تھی۔ ہمارے ٹیچر تو کہتے ہیں چھٹی کب ہوگی جی، ہفتے میں ایک میں 2 چھٹیاں ہونی چاہیے، کیونکہ 6 ہونے کے لیے ایک دن پڑھانا پڑے گا۔ لیکن جس دشمن کو، جس کو عدو مبین قرآن نے کہا ہے، اس کو کوئی قیامت تک چھٹی نہیں، 24 آور۔ تو فتنے کی سرکوبی گئی، ہمیں بھی تھوڑا جاگنا پڑے گا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم سوئے رہے بس سارا کچھ، فتنے کی ہوائیں وہ آج آپ جو کسی گھر میں لگی ہوئی ہے دور سے نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے گھروں میں آتے ہوئے دیر نہیں لگے گا۔ یہ میں نے ایک پہلا رخ آپ کے سامنے رکھا، تھوڑا آگے چلتے۔ اس کے بعد ان کا جو اگلا حملہ ہوتا ہے نا وہ بڑا توجہ کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا جی کہ یہ جو دین حدیث کی صورت میں آیا نا جی، یہ نہ واجب العمل ہے نہ یہ واجب التنفیذ ہے. نہ واجب العمل نہ واجب التنفیذ. اس پہ انہوں نے کوٹیشن کیا دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، داڑھی آپ نے رکھی یا نہ رکھی، داڑھی آپ کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑ سکتی ہے؟ بال بالوں کو دین بالوں سے نکلتا ہے. اس طرح سے آپ کے وجود میں اور بھی بال ہیں، ہاتھوں پر بھی ہیں، آپ کے جناب بازوؤں پر بھی ہیں، ٹانگوں پر بھی ہیں. تو سارے بالوں کو مقدس آپ کو انسان مسلمان تو پورا کلمہ پڑھ کے 6 فٹ کا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو آپ نے 6 فٹ میں سے صرف جناب داڑھ ایک لی، داڑھ سی داڑھی کا لفظ ہے، صرف ایک داڑھ لی جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہو جاتی ہے، اس کو اب دین میں لے گئے. باقی سارا وجود چھوڑ دیا. اس کا مطلب باقی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس داڑھ کی ضرورت دین ہے تو پھر آپ کے سر کی ضرورت بھی دین ہے. پھر یہ گنجا کیوں کروا دیتے ہیں؟ پھر آپ کے بازوؤں کی ضرورت بھی دین ہے، اس میں بھی بال ہے. پھر آپ کی ٹانگوں پر بھی. سمجھ رہے نا میری بات؟ اب انہوں نے ایک نیا ماس کھول دیا. یہ بہت آج سے پچھلے 150 سال سے اپنا کام کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا دیکھیے اس سے معنی یہ ہوا کہ بیسیکلی قرآن جو ہے یہ ایک فلسفہ کی کتاب ہے، ایک فکر کی کتاب ہے. یہ نظریات دیتی ہے، اس کے نظریات لینے چاہیے. اور اس کے بعد اب اگلی بات بڑی قابل توجہ تھی. الٹیمیٹ، اب یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ اب کیونکہ وقت دیکھ رہا ہوں بہت محدود ہے. انہوں نے کہا جی بات یہ قرآن ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس کو مکمل طور پہ مانتے ہیں، ہر دور کے لیے امپلیمنٹیبل ہے، امپلیکیبل ہے. لیکن انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہا تفسیر کا سہارا لینا غلط ہے، حدیث کا سہارا لینا غلط ہے، کیونکہ یہ اس دور کی ضرورت تھی، آج کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن عباس نے جو کام کیا اپنے دور کی ضرورت پر کیا. ہمارے لیے ہمارے دور کی ضرورت قرآن کیسے پوری کرے گا؟ اس کے لیے انہوں نے 2 روٹس دیے. ایک روٹ کو انہوں نے نام دیا لغت کا، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، لغت کا. دوسرے روٹ کو انہوں نے نام دیا ہسٹری کا، تاریخ کا. انہوں نے کہا قرآن کو بھی تاریخ کے پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کریں، ہسٹری کے پرسپیکٹو. اور قرآن کو لغت کے پرسپیکٹو میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہ وہ الجھاؤ ہے دوستان محترم، اس الجھاؤ پہ جتنی نشستیں کر کے یہ ختم نہیں ہونے والا. سننا کیسے؟ پہلے آپ لغت پہ آئے. اب قرآن کے لفظ ہے کوئی بھی، آپ نے لغت سے اس کو اگر دیکھنا چاہا، حضور کی حدیث سے بھی دیکھا معنی کیا ہے. اگر ہم معنی حضور کی حدیث سے متعین کرنے کے بجائے لغت سے کریں، اور آج بھی ہماری بھی زیادہ کتابیں، میں نے کئی لوگوں کی کتابیں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، کتابوں کا قاری، اس میں اکثر بحث کو لغت پہ کر کے ختم ہو جاتی ہے بات. آخر میں کوئی حدیث کوٹ بھی کر دیں گے تو حدیث کی کوئی آگے تشریح نہیں آتی. اب لغت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک لفظ کے معنی 50 معنی ہوتے ہیں، 20 معنی ہوتے ہیں. جب ہم نے قرآن کو لغت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں وہ ایک قول کوٹ کرتے ہیں بہت بڑا حضرت امام غزالی کا. امام غزالی نے کی فلانی جگہ پر لکھا ہے کہ جس نے المفردات نہیں پڑھی نا وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. وہ کہتے ہیں المفردات کیا ہے؟ لغت کی کتاب ہے. دیکھیے امام غزالی اگر کہہ رہے ہیں تو لغت پڑھنے کی تمہیں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ اب امام غزالی نے کس پرسپیکٹو میں کیا لکھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دلیل تو بولے آئے وہاں سے. اچھا پھر لغت میں بھی معنی، ایک وہ معنی ہے جو 14 صدیوں کے اندر لغت نے ڈالے لغت میں. ایک وہ معنی جو دور جاہلیت میں ان لفظوں کے معنی تھے. تو دور جاہلیت جو تھا جس کو مٹایا حضور علیہ السلام نے آ کر، اس میں الفاظ وہی عربی کے تھے، ان کے معنی اور تھے. جس پہ قرآن مجید کی بھی آیتیں ہیں، ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ حضور کو ان لفظوں سے نہیں، ان لفظوں سے بلانا منع کر دیا. راعنا نہ کریں،
لا تقولوا راعنا، لیکن معنی حالانکہ معنی مختلف تھے، مگر ایک شباہت کے کسی معنی کے ساتھ پیدا ہو رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے قرآن کی آیت آ گئی۔ ہر لفظ کے اچھے معنی بھی تھے، برے معنی بھی تھے۔ جاہلیت میں جائیں گے الٹا معنی ملے گا، بات جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا تغیر و تبدل ہوتے ہوتے بہتر معنی بھی آ گئے۔ اب ایک لفظ ہے الصلاۃ، بنیادی لفظ ہے ہمارا۔ اب صلاۃ کے آپ دو ہی معنی جانتے ہیں کہ ایک صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، ایک شاید درود کو کہتے ہیں، لیکن صلاۃ کے 56 معنی لغت میں لکھے ہوئے میں نے پڑھے اور زیادہ ہو گیا، جو میں نے پڑھے ان کی بات کر رہا ہوں۔ 56 میننگز آف ورڈ صلاۃ لغت میں۔ اسی طریقے سے مختلف الفاظ کے لغت میں کہیں کسی کے 24 معنی، کسی کے 35 معنی، کسی کے 10 معنی۔ اب جب اگر امت کو یہ کانسیپٹ دے دیا جائے کہ وہ قرآن کو لغت اور ڈکشنری سے سمجھنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ اب ہر شخص اپنے نفس کے رجحانات، اپنی طبیعت اور اپنی خواہشات کے مطابق اس نفس کا معنی لغت میں دیکھے گا۔ جو معنی اس کے نفس کو طبیعت کو سوٹ کرتا ہوگا وہ کہے گا جی یہ معنی ہے، اور جس معنی سے اسے آزادی مل جائے گی، پریکٹیکلی دین پر عمل کرنے سے اسے آزادی، انڈیپینڈنسی مل جائے گی، وہ کہے گا یہ معنی صحیح ہے۔ جو ہر بندے کا نفس آسانیاں چاہتا ہے، طبیعت دین پہ زیادہ عمل کی طرف نہیں جانا چاہتی، وہ کہتے ہیں بس کم سے کم۔ لیکن ہمارے پہلے لوگ ہر نماز کے ساتھ کچھ نوافل پکے پڑھتے تھے، اب نفل پڑھنے والے بزرگ تھوڑے رہ گئے۔ چلے ابھی جو ہمارے یہاں پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ فرض اور سنت کم سے کم پڑھتے ہیں۔ اب کئی ایسے ممالک میں نے دیکھی ہیں جہاں پہ سنتیں بھی چھوڑ دی اور ساتھ پسند تھی، تو کچھ عرصہ بعد آگے نئی تعبیر آ جائے گی کہ اب فرائض میں بھی کمی شروع ہو جائے۔ وہ کہیں گے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا بزور کے 4 فرض پڑھنے، مولوی نے کہیں سے بتا دیا جی 4 فرض پڑھنے، تو پھر وہ طبیعتیں آ جائیں گی، وہ چیز بھی ماحول۔ پھر ہماری مسجدوں میں نفل پڑھنے والے گئے، سنتیں پڑھنے والے گئے، پھر فرض والے بھی چلے تھے، اور پھر بھی نام رہے گا اسلام اور مسلمان۔ اس نام کو یہ نام نہیں بدلا جائے گا۔ یہ بات بڑی لائق توجہ ہے۔ لغت کی آڑ میں آپ کسی منکرین حدیث کے ساتھ بیٹھ کے اگر اسے تکرار کریں نا، اب تو ہم نے چھوڑ دیا تکرار ان سے، کیونکہ وجہ یہ اس میں سے نکلتا حاصل اصول کچھ نہیں ہوتا، لیکن کسی زمانے میں بہت ہم نے کوشش اس پہ بھی کی، لیکن وہ لغت اٹھا کے بیٹھ جاتے، یہ معنی لغت میں لکھا ہوا، یہ کیا نہیں اس لفظ کا معنی تھا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے بھائی یہ معنی اور بھی 10 معنی لکھی، یہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس کو چھوڑے جی، سارے معنی میں آزادی ہے، جس کو بھی مانے۔ یوں دین کا اصل تصور حضور علیہ السلام نے حدیث نبوی کی اور سنت نبوی کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، اور یہ اوجھل کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے نئے سلیبس جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اسکولوں کے، کالجز کے، ان سلیبس میں آپ اسلامک اسٹڈی کرنے جب اب سعودی عرب میں بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ وہ قرآن مجید کی جگہ جو سبجیکٹ اسلامیات کا آیا نا، پہلے 8 سے پچھلے سال تک سعودی عرب کے اسکولوں میں قرآن بطور سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا۔ ابھی محمد بن سلیمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ قرآن بطور سبجیکٹ نہیں پڑھایا جائے گا، اس سے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے، لہذا قرآن اسلامک اسٹڈی کی صورت میں پڑھایا جائے گا۔ یہ نام اسلامک اسٹڈی دے کر اسلام کے ساتھ جو اسٹڈی آگے آئے گی نا، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، اس میں یہ سارے تصورات ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں آپ جو ہماری اسلامیات کی کتاب کھولیں، آپ کوئی بھی لفظ نکالتے ہیں، میٹرک کی اسلامیات لے لیں، موضوعاتی مطالعہ کے جو 7-8 چیپٹر اس میں ہیں، اس میں کوئی چیپٹر شروع ہوتا ہے نا تو پہلے لکھا جاتا ہے جی عدل، اس کے لغوی معنی یہ پہلے لغوی معنی انہوں نے وہ کیا آج 10 سال 15 سال پہلے والی کتاب اٹھائیں جو اس تعبیر کی حدیث نبوی کے قریب تھے، پھر آہستہ آہستہ نیا ٹائٹل ہے، تھوڑے معنی بدل دیے، لغت میں تھا معنی بدل کے اور کر دیا اور کر دیا اور کر دیا، حتیٰ کہ وہ معنی لغت کے لیے آئے جائیں گے جن کا دین سے دور دور تک اور حدیث نبوی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا، اور وہ فتنہ کیا ہوگا؟ پھر وہ معنی لغت کا سامنے رکھ کے ادھر حدیث کو سامنے رکھ کے کہا جائے گا حدیث غلط ہے، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں معنی یہ تھا، یہ تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہو رہا۔
اگلا باز یہ کھولے گا اگر آج ہم نے اس کا تدارک نہ کیا، اس کے لیے ہم نہ اٹھے اور امت نہ جاگی تو یہ تو میں نے لغت کی آڑ میں بتایا ہمارے اس منکرین کے گروہ کو، کیونکہ منکرین بیسیکلی در حقیقت یہ کفار کی ایک سازش ہے، کفار کی ایک شکل ہے، مگر یہ لباس خضر پہن کے وہ شکل ہمارے اندر لائی گئی ہے تاکہ دین و مذہب سے اندر ان کے رہ کر ان کو دور کرنے کی سازش کی جا سکے، اور طبیعتوں کو جو دین پسند طبیعتیں نہیں ہیں، جو دین پسند طبیعت، ریاضت پسند طبیعتیں نہیں ہیں، ان کو دین کی ان تعلیمات سے بیزار کر کے لغت کی اور ان معنی کی آڑ میں اس سیکولرزم کو، کیونکہ سیکولرزم تو ہے یہ کہ اسلام بطور فلسفہ ٹھیک ہے، دین بطور فلسفہ درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ میں نے جو لفظ بولے نا، اس کی عملی تعبیر اور تنفیذی تعبیر، اس کو معاشرے سے نکالنا، جسموں سے نکالنا، وجود سے نکالنا، یہ ان کا اصل پرپس ہے، اور اس میں بہت حد تک بڑی تیزی کے ساتھ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ مقابلے میں ہم لوگ خاموش، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے حدیث میں اتنا کام بھی حضور کی حدیث پہ نہیں کیا کہ آپ کا میٹرک پاس بچے کی بات نہیں کرتا، جس نے ایم ایس سی کر لی ہے، جو ایم ایس کر چکا ہے، آپ کا بچہ یا بچی، اس کو آپ نے حضور علیہ السلام کی صرف 3 حدیثیں آپ کو سنا دیں، نہیں سنا سکتے، 3 حدیثیں حضور علیہ السلام کی جگہ لفظوں کے وہی لفظوں جو حدیث میں ہیں نہیں سنا سکتے۔ آپ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تو قل واللہ نہیں پڑھ سکتے، یہ معاشرہ، یہ ہمارے ایوانوں میں جہاں دستور ساز اسمبلی جس کو ملکی کہتے ہیں، اور ہمارے آئین میں 73 کے آئین کی اگر آپ اس کے پریمبل میں جائیں، اس کے اندر قراءت مقاصد کو بطور پریمبل شامل کیا گیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا۔ یہ لکھا ہونے کے باوجود مجھے پتا اس ملک اس سال کے اندر جتنے قانون دستور سال اسمبلی نے لائے ہیں پارلیمنٹ کے ایوانوں میں، وہ سارے قرآن و سنت کے منافی ہیں یا نہیں؟ یہ رمضان سے پہلے جو آپ کی مسجدوں کے حوالے سے آیا ہے، کتنا بڑا ڈاکہ ہے، ابھی تو مسجد میں جو کم از کم آپ آزاد ہے نا، ہم اپنی بستی سے بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی پابندی لگانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ پھر 10 رکنی کمیٹی بنا دی گئی، سفارشات 2-3 مہینے ہو گئے سفارشات مرتب ہو کے ایوانوں میں جا چکے ہیں، دوبارہ بحث ہی نہیں ہے، نئی حکومت آئے گی وہ اس بحث کو اٹھا کے پرے کر دے گی اور ایک کو دوبارہ وہ تنفیذ وہ کیا جا رہا ہے جو لا دینیت پر مبنی قانون سازی ہے، دینی قانون سازی تو وہ نہیں۔ اس کے بعد کچھ ڈومیسٹک وائلنس کے نام پہ بل آیا، سارے دین کی دھجیاں اڑا دی گئی یا نہیں اڑا دی گئی؟ ماں اور باپ اور شور کی کیا گھر میں کاغذی حیثیت رہے گی؟ اور ابھی اس ہفتے، پچھلے ہفتے میں ایک بل پاس ہو گیا اسکول والوں کے لیے، احمد صاحب آپ کے لیے، آپ استاد اگر بچے کو پڑھاتے ہوئے اگر بچے کی کسی بڑے سے بڑی غلطی پر اس کو اسکیل بھی یوں مارے گا نا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہوگا، اس کو سزا ملے گی، معطل کر دے گا۔ بنیادی فکر ایک ہی ہے جو حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت سے جو حدیث کی صورت میں آتی ہے اس سے دور کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے پورے معاشرے کا بتائیں، آپ اس بنی کا انالیسس اچھا جانتے ہیں، باقی ملک کا جانتے ہوں گے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے بچے کو کس اسکول میں پڑھانا چاہتا ہے؟ اردو میڈیم میں یا انگلش میڈیم میں؟ سائنس پڑھانا چاہتا ہے یا آرٹس پڑھانا چاہتا ہے؟ سائنس میں کیا تھیریز آف محمدن پڑھائی جاتی ہیں یا تھیریز آف نیوٹن پڑھائی جاتی ہیں؟ پرانی، میں نے کہا نا کہ شروع جب کرتے ہیں تو پہلے حدیث کو رکھتے ہیں، بیچ میں آیات کو رکھتے ہیں۔ جس دور میں نے فزکس پڑھی، بایولوجی پڑھی، کیمسٹری پڑھی، میٹرک کیا، ان کا پہلا چیپٹر پورا قرآن آیات اور حدیث پر تھا، ان سارے سائنسز کا۔ آج کی نکالے اس میں مجھے لا کے دیکھا، لیکن انہوں نے رفتہ رفتہ کیسے اس میں سے وہ چیز ختم کی۔ پہلے جناب ابن رشد، ابن خلدون، یہ بھی اس میں تھے، اور محمد بن زکریا رازی، جابر بن حیان، ان کی بڑی ڈیٹیلز، اب ان کے نام کہیں پر آ جائیں وہ بھی بدل دیے گئے۔
میں حیران کو ایک صرف جملہ کہتا ہوں، حیران ہو جائیں گے. آپ کے بچوں کو میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے، جیومیٹری پڑھائی جاتی ہے، اور پھر آگے میٹرک لیول میں ٹریگنومیٹری پڑھائی جاتی ہے. اب ٹریگنومیٹری اسلام کی ایک ایسی خوبصورت صوفیوں کا کام ہے جس کو سمجھ آ جائے بندہ حیران ہو جاتا ہے. یا آپ کا پورا قرآن مجید کا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، یہ 3 لفظ ہیں، یہ ٹرائی اینگل بنتی ہے. یہ ٹریگنومیٹری پوری فلسفے پہ کھڑی ہے، اور یہ کسی 4ویں 5ویں صدی کے صوفیوں نے نہیں، یہ 2ری صدی کے صوفیوں نے یہ کام کیا. اور یہ کام کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم جماعت تھے. سن 110-12 ہجری کا یہ سارا کام تھا. ٹریگنومیٹری دنیا کے سامنے لائی گئی. اب ایک بندہ جو لانے والا تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہم کلاس تھا، اس کا نام فیثاغورس تھا. فیثاغورس نہیں، نام اس کا کوئی اور تھا. پہلے فیثاغورس کر کے اس کو یہ کہا گیا یہ جناب قبل مسیح میں پیدا ہوا. پتہ نہیں کہاں پیدا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہوا، بس کتابوں میں لکھ دیا گیا قبل مسیح. بعد انہوں نے کہا یار یہ فیثاغورس، یہ رے نکالے تو غورس کا لفظ بیچ میں آ جاتا ہے، یہ کوئی مسلمان اس کو اپنی طرف نہ لے جائے. انہوں نے کیا کیا، اس کو نام بدلا، اور اب کتابوں میں فیثاغورس نام اب پیتھاگورس آتا ہے. پیتھاگورس. اب جب ہمارا بچہ لفظ پیتھاگورس پڑھے گا، بتائیں جی اسے سمجھ میں آئے گا یہ کون تھا؟ آپ کے انبیاء کے سارے نام انہوں نے بدل دیے. اب یہاں کسی بچے سے پوچھے جیسے کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ایوب کا نام بدل دیا. آپ 6ٹھی 7ویں کی کتاب میں موجود ہے، کسی بچے کو نہیں بتائی حضرت ایوب میں پڑھ رہا ہوں. یہ ٹاپک نہیں ہے، مطلب میں اس کو بھی آپ کو بتاؤں. ہر کا نام انہوں نے کیا نیا نام دیا. اب نیا بچہ پڑھنے والا یہ سمجھتا یہ کوئی انگریز ہے. جب ہمارے بچوں کو ہمارے اکابرین جن کے کارنامے حدیث کے حوالے سے حدیثوں سے انہوں نے استنباط کر کے کیا مضامین لائے، جب ان کے نام ہی بدل دیے جائیں گے اور ہم خاموش. کسی نے کبھی احتجاج کیا، آپ نے سنا کبھی یہ نام کیوں ہمارے بزرگوں کا بدلا گیا؟ اور نئے سلیبس کی ساری کتابوں میں نئے نام ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل کو حدیث و دور کی بات. اور میں اگلی بات جو کہنے لگا اس سے خطرناک ہے. اب میں نے تاریخ کو بھی چھوڑ دیا وقت کی. سر میں نے ایک چیز آپ کو لغت کے سامنے رکھی. در حقیقت منکرین حدیث کی آڑ میں کفار، سوشلسٹ، کمیونسٹ اور سیکولرزم کی طاقتیں، ان کا اصل وار حدیث میں نہیں ہے، اصل وار قرآن پر ہے. ابھی حدیث آڑ بنی ہوئی ہے کہ وہ منکرین حدیث. آپ نے ان کو ٹائٹل دیا، یہ در حقیقت منکرین حدیث نہیں، یہ منکرین قرآن ہے. کیسے؟ اس زمانے میں صرف مختصر سا آپ کو نا صرف کلوز کر دوں گا اسی کے اوپر، مگر آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بڑی اہم چیز ہوگی. بس اتنا ہی نام نہیں چل رہا مجھے، میں ساتھ گھڑی دیکھ رہا ہوں بار بار اسی لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اور میں اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا کام آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. آپ دیکھیے قرآن مجید میں 3 مقامات پر حضور علیہ السلام کی جو منصب نبوت ہے، بعثت ہے، اس کی 4 بیسک ایلیمنٹ بیان کی گئی. ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129. یتلو علیہم آیات کا یہ ایک اس کا ایلیمنٹ آیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ آیا، وَالْحِکْمَةَ آیا، وَيُزَکِّیہِم. 4 چیزیں آئی. یہ دعا ابراہیم قرآن مجید میں موجود ہے. اب یہی چیز قرآن مجید کے دوسرے مقام میں اگر آپ دیکھیں، سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، اس میں بھی سیم یہی چیز ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور پھر یہی آیت اگر آپ دیکھیے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ. اور یہ 4 منصب بیان کر کے یہاں کہا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے ان مناسب اور مناسب کو سمجھے بغیر گمراہی ہے. اب گمراہی سے نکلنے کے لیے یہ 4 جو ستون بتائے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بیسک فرائض نبوت میں شامل ہیں. پہلی چیز یہ کیا ہے کہ قرآن پڑھ کے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح صحت کے ساتھ
قرآن پڑھ کے امت کو تلاوت کر کے سنایا جائے. اس بات میں بھی آج صرف میں اپنے ملک کا انالیسس کروں, 98% میرے ملک کی آبادی آج بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی. آپ یقین اللہ سب کو پڑھنا آتا ہے. یہ جو بندہ بھی یہاں قرآن کا قاری ہے, جن تجوید و قرات پڑھی, اس کے سامنے یہاں بندے بٹھا دیں. وہ کسی نے خالہ سے پڑھا, کسی نے ماسی سے پڑھا, کسی نے چاچی سے پڑھا, الحمدللہ رب العالمین والا قرآن پڑھا. رب کا قرآن یہ نہیں, مجہول قرآن اللہ نے نہیں نازل کیا, معروف عربی زبان ہے. تو معروف طریقے سے میرے ملک میں کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ اس کی پرسنٹیج نکالیں, 2%, 2.5%. تو جو پہلا فریضہ نبوت جو حجت الوداع کا خطبہ دیتے حضور نے کہا میں نے تم تک پہنچا دیا, سب نے کہا حضور پہنچا دیا. فرما پھر گواہ ہو جاؤ, تم نے شہادت دی, آگے پہنچا دے. جس کے لیے صحابہ کرام نے پھر مکہ اور مدینہ چھوڑ دیا تھا, کوئی تاجکستان میں آیا, کوئی انڈونیشیا میں آیا, کوئی ملائیشیا میں آیا, کوئی آپ کے سندھ میں آیا, کوئی ملتان میں آیا. ہم کہاں گئے؟ بیریا تک پیسے آگے کوئی ترقی ہے. لقد من اللہ کی آیت پڑھ کے فتویٰ تو لگایا اپنے دوسروں پر, بڑی معذرت سے علماء کے ساتھ کوئی ساتھی ناراض ہے. یہ لقد من اللہ بھی مہینہ شروع ہونے والا ہے, آیتیں بڑی جلدی ہر ممبر پہ. لیکن آگے یہ یتلو علیہم آیات, اس پہ کوئی آگے کلام نہیں ہوگا. من اللہ نے کہہ دیا, یہ احسان کر دیا, اور احسان کر کے کسی پہ فتویٰ لگانا ہے ہم نے, وہ ہم اپنی طاقت تقریر کریں گے. آگے نہیں بنا کہ قرآن پڑھنا کیسے, اس کی طرف بھی آنا. ایک یہ منصب نبوت ہو گیا. تو یہ تو منکرین کہیں گے جی ہم تو قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں جی. آگے چلیے, دوسرا کیا منصب ہے جی, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ 3 اور فرائض نبوت ہے. آپ بڑی توجہ رکھنا, یہ جو کہ یزکی کم یا ہم, ان کا تزکیہ کرنا ہے. تمہارا تزکیہ یہ رسول کرے گا. آپ مجھے بتائیں تزکیہ کا طریقہ پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. علماء بیٹھے, اگر کوئی آیت آپ کے ذہن میں کہ طریقہ تزکیہ یہ لکھا ہوا ہے, پورا سلیبس دیا گیا اس کا, سلیبس اب تزکیہ. اب جو منکرین حدیث ہیں ان سے پوچھیں, یہ قرآن کو مانتے ہیں نا, یہ 3 آیتیں قرآن میں ہیں, تو ہمیں بتا دیں کہ تزکیہ کی عنوان سے اللہ پاک نے سلیبس بھی دیا ہو, تزکیہ ایسے ہوگا. یعنی حضور نے صحابہ کا کر دیا, آپ نے حضور کی حدیث میں مان لی, سارا کچھ بعد کی حدیث ویلڈ نہیں ہے. اور قرآن میں یہ کہا قد افلح من زکاہا, کامیاب صرف وہ ہوگا جو تزکیہ کرے گا. اب ایک یہ بنیادی فریضہ نبوت جو آج اس امت نے ادا کرنا ہے, اور امت اگر قرآن تک رہے گی, قرآن سے یہ سلیبس کہاں سے کرے گی اگر حدیث میں نہ جائے آگے سے. پھر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب قرآن کا علم دینا ہے. اگر صرف بات قرآن کی تلاوت اور لفظوں تک ہوتی تو یعلمہم الکتاب الگ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ علم دینے کے لیے کتاب موجود ہے, پڑھنا سکھا دی, اللہ کا فیصلہ, معاملہ ختم ہو گیا. پھر اساتذہ کی ضرورت کیا ہوتی؟ اب استاد ہے تو استاد یقیناً اس کی تشریح کرے گا. اسی تشریح کو تو ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, سنت ہے. بے شک اگر اسی کا انکار کرتے ہیں کہ تو یعلمہم الکتاب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ والحکمہ, پورے قرآن میں بتائیں کہ حکمت کے حوالے سے اللہ نے کہیں بتایا حکمت کھانا کیسے بنانا, کیسے چلانا ہے, یا علم کے اندر جو حکمت ہے یہ حکمت کیسے ڈلیور کرنی ہے. اگر حضور کی حدیث کو نکال دیں, پورے قرآن سے حکمت کو نکال کے بس پڑھ لیا حکمت. اب لغت میں دیکھیں گے تو لغت ہے حکمت کی دوائیاں بنا, جڑی بوٹیاں اکٹھی کرو. حضور علیہ السلام کے دنیا میں جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے آئے تھے. تاریخ میں جائیں گے, تاریخ کہے گی کہ ارسطوٹل کا دور تھا, ارسطو کا, اس پر حکمت یہ ہوتی تھی. سقراط کے دور میں اس نے رسالہ قمریہ لکھا تھا, اس وقت جناب حکمت یہ تھی. حضور علیہ السلام کے دور میں حکمت یہ تھی. بعد میں جناب رازی آیا تو اس نے حکمت یہ بنائی, جناب وہ سینا نے یہ حکمت بتائی. وہ لغت وہ تاریخ آپ کو لگ لے گئی.
اس دور کی حکمت جناب حکیم سعید صاحب فوت ہو گئی جی طبیہ کالج میں پڑھائی جاتی ہے. لو تاریخ آپ کو اس کے علاوہ حکمت کوئی نہیں بتائے گی. تاریخ کے اندر حکمت سبجیکٹ بھی تاریخ کا نہیں ہے. حکمت تاریخ کا سبجیکٹ نہیں ہے. جس حکمت کی میں بات کروں والحکمہ قرآن نے کہا تو لوگوں قرآن پیغمبر کو کہہ رہا ہے آپ نے اس امت کو حکمت سکھانی ہے, دانائی سکھانی ہے, اور قرآن دانائی سکھانے کا کوئی طریقہ بھی خود عملی طور پہ بیان نہیں کرتا, پیغمبر پہ چھوڑ دیتا ہے. اگر امت پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ دے گی تو امت کیا اس حکمت سے قیامت تک محروم نہیں کر دی جائے گی. آپ مجھے بتائیں جو منکرین حدیث ہیں وہ حدیث میں ڈالنا چاہتے ہیں یا قرآن میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ قرآن میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو ان کا ہدف لوگوں حدیث نہیں ہے, ہدف ان کا اللہ کا قرآن ہے. امت قرآن سے قرآن کو جذب ہو. اسی طرح جیسے یہ حملہ ہم سے پہلے عیسائیوں پر ہوا. بائبل انجیل جو تھی یہ بھی الہامی کتاب تھی, اس کو دیکھو کس طریقے سے تبدیل کر کے ایک مذہب کی کتاب بنا کے ایک برکت والی کتاب. عیسائی اور گردے میں صرف برکت کے لیے پڑھتی, تو قرآن بھی آج امت برکت کے لیے پڑھتی ہے. بڑی بات ہے ثواب کے لیے. ہم بھی صرف ثواب اور برکت, اور بندہ مر گیا تو چلیں قرآن تھا زندگی میں نہیں پڑھنا پڑھنا. وہ جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا تو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. اور قرآن مجید کی سورہ حج اعلان کر چکی ہے. آپ پتہ ہی پھر منکرین کے پیدا ہونے کا انکار پہلے انتظار کرتے ہیں وہ آ جائیں, فتنہ آ جائے ہماری گھر تو پھر اٹھیں گے. قرآن نے سورہ حج میں پہلے کہا اللہ حکم الصوامع وبینکم صلوات و مساجد. یہودیوں کے ساتھ بیت کیا ہمارے سامنے, عیسائیوں کے ساتھ بیت کیا, راہبوں کے ساتھ وہ بیت کیا جو قرآن نے بتایا. قرآن نے آخری لفظ استعمال کیا ومساجد. مسلمانوں تم سوئے رہو گے, منکرین پیدا ہوں گے, پھر ہم میدان میں بچوں کو بتائیں گے, تو تمہاری مسجد و مدرسوں کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا. اس میں بھی صرف قرآن برکت کے لیے. اور آج مدرسے, اب میرے ساتھی تو ناراض ہو جاتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ جو صرف مدرسہ اس لیے کوئی لوگوں نے کھولا وہ ختم قرآن بچے پڑھنے کا, پڑھاؤ ختم قرآن, ثواب ملے گا مردوں کو. یہی تو سامراجی سیکولر طاقتوں کا ایجنڈا تھا جس کو ہم نے پریکٹیکلی اڈاپٹ کر لیا. اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں جی ہماری تو پہچان کیا آئیڈینٹی ہے, مدرسے کے بچے ختم نہیں پڑھیں گے. لوگ کہیں گے یہ کری فلانوں کا مدرسہ, کس الجھن میں چلے گئے ہم. اور جو بندہ ایسی بات اس کو فوراً فتوا لگا دو یہ ہمارا نیلا فلانوں کا ہو گیا, یہ ہمارے تمہارے کی تقسیم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. محترم 10 منٹ میرے پاس طرف رہ گئے ہیں. یہ میں افتخار عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں سوالات جوابات کی نشست بھی کروانا چاہتے ہیں. یہ نشست اس کے لیے بڑی ناکافی ہے. اس کے لیے تو کورس آپ کو رکھنا پڑے گا کم از کم 40 دن کا انشاءاللہ. یہ ایسا ہونا چاہیے. یہ ابھی دیکھیں, ابھی تو میں آپ کو صرف پیچھے پتا چلے نا, ہسٹری پتا ہو کہ پیچھے ہوا کیا ہمارے ساتھ. سوالات جوابات میں بہت آگے کی بات ہے. جب روٹ ہی نہیں پتا, جڑ ہی نہیں پتا, صرف اتنا ہے کہ آپ حدیث پہ ساری زندگی لڑتے رہیں گے, سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے, اور اگلے تو قرآن سے امت کو ہٹا رہے ہیں. ابھی ہماری توجہ قرآن کی طرف ہے ہی نہیں. اور عملی طور پر آج ہماری نسل قرآن سے بیدار ہے یا نہیں, اس کا جواب آپ خود سے. پورا سال کتنے دن قرآن ہمارے گھر میں چلتا ہے. ہمارے بچپن کو ہم مثالیں دیتے ہیں, جی فجر کے وقت گھروں میں قرآن کی آوازیں آتی تھی, آج کیوں نہیں آتی. ہمارے گھر میں کون منکرین حدیث آیا ہے بتائیں. کیا ہمارے گھر میں منکرین حدیث آنے کی ضرورت رہ گئی؟ ہم تو خود وہ کام کر رہے ہیں. خود جو بندہ صبح اٹھ کے قرآن نے کہا تھا کہ مسولاتا طرف النہار, یہ بات کر کے پھر دیکھیے قرآن ہمیں دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ نماز کا یہ درس دے کر وہ کہتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اس میں روکوں گا. کیوں امت کو بتائے گا؟ حضور نے صرف تہجد پڑھنا تھا, امت کی ضرورت نہیں تھی, تو امت کے لیے آیت لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اضافی نماز کہتے ہیں نافلۃ لک آپ کی. اور پھر آپ صرف لیلۃ القدر کی شب جس کو کہتے ہیں 27ویں شب آ گئی, آپ نے اس رات کو پڑھا حتی مطلع الفجر والی آیت پڑھی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ.
بڑی غور طلب بات ہے. پورے سال یہ کہیں کسی نے ترجمہ بھی نہیں کیا ہوتا اس کا. کیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ جو باذن ربہم ہے، مجھے بتائیں آپ میں سے کتنوں کے بعد اللہ کا کوئی اذن ہے؟ آپ تو پیروں سے اذن لینے جاتے ہیں. میرے پاس فلانے بابے نے اذن دے دیا ہے دم کرنے کا، جن اتارنے کا. یہ جو قرآن نے کہا باذن ربہم، اللہ اذن دیتا ہے تب کہا نا. وہ یہ 27ویں جڑ لیلۃ القدر ایمان لیں، وہ رات امت کے لیے یا صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے تھی؟ بولیے. حضور کا تو ہر لمحہ لیلۃ القدر تھا، اللہ کے وصل میں رہتے تھے. یہ تو میری آپ کی ضرورت تھی. تو اللہ کہتا ہے میں اس رات کو اذن دیتا ہوں اپنے امر سے بندوں کو. وہ اذن میں نے لیا، آپ نے لیا. اللہ کی عزت کی قسم لوگوں وہ اذن ہمارے پاس ہوتا. منکر کا باپ بھی آتا جس کے بعد اذن وہ نگاہ اٹھائے اگلا زمین میں دھس جاتا ہے. آپ ویسے مناظرے کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دشمن کو قارون کو اپنے انجام تک پہنچایا تو مناظرہ کر کے پہنچایا. بولیے جی. اذن تھا زمین کھا جا اس کو، نکل جا. نکل گئی یا نہیں؟ ساتھ پورا خزانہ بھی نکل گئی یا نہیں نکل گئی؟ وہ اذن کہاں ہے ہمارے پاس؟ اب یہ پورا ایک موضوع اذن پر قرآن میں یہ لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے. اللہ کا اذن ہم لینے کے مسافر ہی نہیں بنے. ساری زندگی ہمارے کورسز میں کہیں کوئی بتا دے کہ ہمارے درس نظامی کے کورس میں یہ سبجیکٹ موجود ہے، اللہ کا اذن امت کیسے لے؟ جب اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو مقابلہ بھی نواؤں کا نہیں کر سکتے. یہ مقابلہ وہی کرتے ہیں جن کے پاس یہ اذن آ جاتا ہے. اور پھر میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے پھر قرآن مجید نے کہا کہ یار ساری رات اگر آرام بھی کر لو، تہجد کی چلو 2 نفل ہی پڑھ لو، لیکن قرآن الفجر، فجر کا کیا پڑھنا تھا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ قرآن نے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. مشاہدہ کھلے گا. مشاہدہ اسی کا کھلتا ہے جس کو اذن مل جاتا ہے. پھر ملائکہ کی بھی زیارت ہوتی ہے. پھر بندہ الہامی دنیا میں چلا جاتا ہے. وہی تو نہیں آتی، الہام تو آ سکتا ہے نا. بے شک. آپ مجھے بتائیں قرآن کہہ رہا ہے والقرآن الفجر. میں نے کہا نا قرآن بھی ہم لائے اور ہمارے گھروں سے یہ فجر کا قرآن کس نے مٹایا؟ مجھے پتہ ہے منکرین حدیث نے آ کر مٹایا. بولیے جی. جس گھر میں ابھی بیٹھ کے سوچیے جس گھر میں فجر کو قرآن نہیں پڑھا جاتا کس نے آ کے روکا؟ میں نے، آپ نے خود اپنے گھر میں بند کیا یا انہوں نے آ کے بند کیا؟ ذمہ دار کون ہے؟ تو ہمیں پہلے تربیت ٹریننگ ان کی نہیں بلکہ اپنی کرنی چاہیے. ہم خود ذمہ دار ہیں اس بات میں. گھر میں قرآن پڑھا نہیں جاتا، ہم یہاں بیٹھ کے مسجد میں جناب منکرین حدیث کو روکنے کے لیے چلیں. کرنا ہے یہ کام، یہ نہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، مگر اس سے پہلے بھی کوئی کام کرنے والا ہے. جو بندہ آج صبح اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھ کے آیا وہ یہاں کیا لینے آیا؟ من خون کے آنسو روتا ہے بھائیو. ہم نے بھی صرف دین کا نام استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے، صرف قرآن کا نام. جہاں اپنی مفاد کی ضرورت آتی ہے قرآن کی آیت آ گئی، مفاد ختم، قرآن ختم، تلاوت ختم. کتنے علماء ہیں جو اپنی جمعے کی تیاری کی حدیث کی کتاب باقاعدہ کھولتے ہیں، بس کسی مولوی کا خطبات پڑھی، خطبات نوریہ، خطبات اعظمیہ، 12 تقریریں، چلو کالوجی لگا دی. اب مجھے بتائیں ہمیں جو جمعے پڑھانے والے لوگ ہیں انہیں کس نے حدیث پڑھنے سے روکا تھا؟ وہ حدیث پڑھتے نا، ہر ممبر پہ جمعے کو بیان کرتے، نسلوں کو پتہ چلتا ان کا حضور کی حدیث سے کوئی تعلق ہوتا. منکرین کے عربی اسلام آج کامیاب نہ ہوتے. بے شک. لوگوں علماء بھی معذرت سے الا ماشاءاللہ غفلت کا شکار ہو چکے. اور آخری 5 منٹ صرف میں آپ کی اب توجہ جس طرف دلانا چاہتا ہوں وہ غور طلب بات وہ بھی سنیں. جانے محترم آپ دیکھیے منکرین حدیث کے لیے آج کی اس ساری گفتگو میں ایک ہی نقطہ دے رہا ہوں. اگر ان سے سامنا ہو تو ان سے صرف آپ ایک بات کریں، کیونکہ ایک نشست میں ایک ہی قاعدہ اور ایک ہی اصول اور ایک ہی تھیورم اور ایک ہی الگورتھم دیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن
انہیں کہیں جی مان لیا جی سب کچھ قرآن. انہیں پوچھی جی پہلی آیات پڑھیے, توجہ. وہ کہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آپ کہیں بالکل درست. انہیں کہیں یہ آیتیں کہاں پر آئیں؟ پاکستان میں, مری میں. تو کہتے جی غار حرا میں. اس نے یہ غار حرا میں آئی, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کی ضرورت نہیں ہے نا جی. یہ آیتیں کہاں آئی جی؟ غار حرا میں. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیتیں حرا میں آئیں؟ اچھا جی کس نے لائی ہیں جی؟ تو کہے گا جبریل نے لائی. اسے کہیں کہ جبریل لے آیا, 5 آیتیں لے آیا, اس نے حضور کو بتا دیا یہ کلام الہی ہے, یہ وہی خدا ہے. حضور 40 سال پہلے بھی لوگوں سے باتیں کرتے تھے. اس دن جب حضور غار حرا سے نکلے, صفا کے پہاڑ پہ چڑھے, سارے اہل مکہ کو, کفار مشرکین کو اکٹھا کیا. ابھی دنیا نہ قرآن سے واقف تھی, نہ حدیث سے واقف تھی, نہ وحی سے واقف تھی, نہ جبریل سے کوئی واقف تھا. جو سامنے کھڑے تھے سارے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ 5 آیتیں پڑھی ہوگی, یہ کہا ہوگا کہ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ وہی خدا ہے اور یہ قرآن ہے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا نا حضور آپ کو کیسے پتا چلا یہ قرآن ہے, کیسے پتا چلا یہ وہی ہے؟ تو حضور نے بتایا ہوگا میں حرا میں تھا, جبریل آئے تھے, اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب مجھے بتائیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر ان کفار اور مشرکین کے سامنے کہا یہ جو آج 5 آیتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ قرآن ہیں, یہ جملے کیا قرآن کے ہیں؟ بولیے یہ جملے قرآن کے ہیں, قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام صفا پہ کھڑے ہوئے, لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا یہ 5 آیتیں جبریل لایا ہے, یہ وہی خدا ہے اور یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ پورے قرآن میں ہے, کس میں لکھی ہوئی ہیں؟ بولیے جی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اگر حدیث کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر اس فرمان کو بھی نہیں مانیں گے. جب اس فرمان کو نہیں مانیں گے تو اللہ کے قرآن کا ماننا بھی ختم ہو گیا. اللہ کے قرآن کا ماننا تو منکرین حدیث اصل میں کس سے انکار کروانا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں. سمجھ آئے گی بات. اور پھر آپ دیکھیں پھر بھی آقا علیہ السلام نے یہ آیتیں نہیں پڑھی تھی. اب صحیح بخاری کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے, کفار اور مشرکین آ گئے. حضور علیہ السلام نے انہیں کیا کہا؟ آقا نے فرمایا کیا میں تمہیں اگر کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ کر دے گی, کیا میری بات مانو گے؟ یہ جو حضور علیہ السلام نے کہا کیا اس میں رب کو منوانے کا نہیں ذکر تھا؟ قرآن کی کوئی آیت تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ہمیشہ آپ کو صادق اور امین مانا, کیوں نہیں مانیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے لوگوں قرآن منوانے سے پہلے اپنی حدیث کو منوایا. زبان مصطفیٰ سے جو نکلا وہ حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. یہ حضور کی تقریر تھی تو انہوں نے اس کو مانا. اب جنہوں نے حضور کی اس قول کو مانا کہ یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, بولیے وہ مسلمان ہوئے یا نہیں, وہ مومن بنے یا نہیں؟ انہوں نے یہ جو حضور نے بتایا یہ قرآن ہے, یہ وحی ہے, یہ لانے والا جبریل ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن کے لفظ نہیں تھے, یہ حضور کے اپنے لفظ تھے, اور یہ حدیث تھے, یہ سنت تھے. تو ان لفظوں سے قرآن کا ماننا, اور پہلے جو دنیا میں مومن بنے سیدنا صدیق اکبر اور علی وغیرہ, یہ سارے احباب جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے یہی تو سن کے پڑھا تھا. انہوں نے قرآن سن کے کلمہ نہیں پڑھا تھا, مصطفیٰ کا فرمان سن کے پڑھا تھا. سبحان اللہ, بے شک حضور کا فرمان سن کے پڑھا. تو اب مجھے بتائیے قرآن کو حدیث کے بغیر اگر سمجھا جاتا تو حضور علیہ السلام چونکہ پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے اور پڑھتے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. گھر چلے جاتے. کیا آج دنیا مانتی ہے قرآن ہے؟ کیا آج کوئی کہتا یہ وہی ہے؟ کیا کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا؟ آؤ دوستان محترم, بات بالکل ختم کر رہا ہوں. ارے دین کی اساس دنیا میں آج جو اسلام کا لفظ بولتے ہیں, قرآن کا لفظ بولتے ہیں, ایمان کا لفظ بولتے ہیں, یہ لفظ بھی اللہ نے کسی کو ڈائریکٹ بتایا؟ قرآن کی جو پہلی آیتیں آئی 5, مجھے بتائیں ان میں ایمان کا لفظ ہے؟ بتائیے.
اسلام کا لفظ ہے، ان میں قرآن کا لفظ ہے. اقرا سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم تک پڑھیے، نہ قرآن کا لفظ، نہ ایمان کا لفظ، نہ اسلام کا لفظ. اور مجھے بتائیے آیتیں سن کے جو ایمان لے وہ مومن بنے یا نہیں، وہ مسلمان بنے یا نہیں، وہ قرآن پڑھنے والے قاری بنے یا نہ بنے؟ تو ابھی تو یہ لفظ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ مسلمان بن گیا ہے، یہ مومن بن گیا؟ یہ لفظ تو قرآن میں ابھی آئے نہیں تھے. تو یہ حضور علیہ السلام نے کہا یہ ایمان ہے تو ایمان بن گیا. حضور نے کہا یہ ماننے والا مسلمان ہے تو مسلمان بن گیا. یہ ماننے والا قرآن پڑھنے والا ہوگا وہ قاری بن گیا. مجھے بتایا کہ یہ دنیا میں ایمان اسلام لوگوں اللہ کے لفظ قرآن میں ابھی نہیں آئے تھے، مصطفیٰ کی زبان سے سن کے صدیق اکبر بن گئے. سبحان اللہ. اور جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے انگلی اٹھائی ابو لہب نے، میں نہیں مانتا، قرآن کا لفظ اس میں آیا نہیں ہے بھائی، دین کا لفظ اس میں آیا نہیں ہے، وحی کا لفظ اس میں آیا نہیں ہے، اے محمد میں اس بات کو نہیں مانتا. ابو لہب نے انگلی اٹھائی، اعتراض کیا نا، اب اس کی مذمت پہ پوری سورت آئی قرآن پاک میں. حدیث کو نہیں مانتا ظالم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اس کے گھر والوں آگے وامرأتہ حمالۃ الحطب، گھر والی کو بھی نہیں چھوڑا. یہ ابو لہب کی مذمت کس لیے آئی ہے؟ کیونکہ وہ منکر حدیث تھا، جو حضور کے قول کا منکر جس دور میں بھی وہ لوگوں وقت کا ابو لہب ہوا کرتا ہے. بے شک بے شک بے شک. فی جیدہ حبل من مسد، انجام تک بھی بتا دیں. تو دوستان محترم، پتہ یہ چلا قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث کے بغیر نہیں مانا جا سکتا، دین کا دین ہونا بھی حدیث کے بغیر نہیں مانا جا سکتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کے لیے حجت ہیں، حضور کا فرمان حجت ہے. حضور کے ذات اور حضور کے فرمان کے حجت ہونے کو ہم حجیت حدیث کہتے ہیں. اسی پہ آج کے ہماری یہ پہلی نشست تھی. ابھی میں بالکل قرآنی ان آیات کی طرف نہیں گیا جو میں نے یہاں پر کوئی 100 سے زیادہ آیتیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں جو اس موضوع پر. میں نے صرف آپ کے سامنے ایک پریمبل رکھا، صرف مقدمہ رکھا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ آگے اگر ہم نے چلنا ہے تو یہ کتنی اہم نشستیں ہوں گی، کتنی ضروری چیزیں ہوں گی. اور اس کو ہمیں بالکل ڈی سینٹرلائز کر کے نیچے ہر محلے تک لے کے جانا ہوگا. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. مالک مولا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت، اس کا پہلے خود صحیح معنوں میں فرما رواں بننے، میسنجر بننے، اس کے تحفظ کو پہلے اپنی ذات اور گھر میں تنفیذ کرنے، عملی پیکر بننے، اور پھر معاشرے میں ان فتنوں کے ساتھ بسر بیکار ہو کر حضور علیہ السلام کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے.